پوری دنیا کا کفر پرائیویٹ میں دین سیکھنے کے لیے آ رہا. کتنی مایوسی کی بات ہے. کافر لوگ کلمہ پڑھ کے ہمارے دروازے پر آ رہے دین سیکھ لو. 50 سال کے کفر میں زندگی گزارنے والے کلمہ پڑھتے ہیں. وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دین سیکھ لو. مسجد میں جماعت آئی ہے, بیرون سے ساتھی آئے ہیں, افریقہ سے امریکہ سے آئے ہیں, وہ دین کی بات. کتنی بے شرمی کی بات ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کلمے کے نام پر ملک بنا, کلمے کے نام پر ریاست بنی, کلمے کے نام پر انسان کو اللہ نے زندگی کی رونقیں بخشی. لیکن کتنی مایوسی کی بات ہے. کلمہ ہمارا تھا, دین ہمارا تھا, پاسمان ہم تھے, ذمہ دار ہم تھے, نگہبان ہم تھے, سرپرست ہم تھے. آج اتنی بدنصیبی کہ لوگ دین سکھانے ہمیں آ رہے ہیں, اور رائیوٹ کے اندر جا کے کارگزاریاں سناتے ہیں. ہم ایک علاقے میں گئے, وہاں اذان دینی نہیں آتی, کتنی آبادی کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آیا. کتنی بے شرمی کی بات. قصبے کے اندر کتنی عظیم دینی درسگاہ ہے. معتمد صاحب بیٹھے, ان سے پوچھو, سینکڑوں بچوں کی آمین ہوتی ہے, باپ بھی آمین میں شامل نہیں ہوتا. ختم قرآن بچے کو باپ ہی نہیں آتا. اور مولوی صاحب کہتے ہیں ابا آیا ہے, بیٹے کا باپ نہیں جی وہ کوئی نہیں آیا. پھر بیٹیاں عالمہ بنتی ہیں, وہاں دوپٹہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, کتابوں کا نسخہ لے کے کھڑے. فرماتے کوئی ہے, کوئی اس کے رشتہ داروں میں کوئی آیا ہے؟ ایک بھی تو بدنصیب نہیں آتا. دین لاوارث کا نہیں میرے لاڈلو, دین لاوارث نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اگر تم میں فکر نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا, تو اللہ کو بھی کوئی فکر نہیں کہ تمہاری حالت چلو تباہ ہو جاؤ. اگر تم میرے دین متین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے, تم اسے یہ نہ سمجھنا کہ لاوارثہ وارث اللہ ہے, تو تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی. اور اس غلط فہمی میں مت رہنا. 1000 کا نوٹ بیوی کو دے, شو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاوے, 500 کا نوٹ بیٹے کو دے اور باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاوے, اور میں تجھے 70 سال کی نعمتیں دوں, میں کہوں گا بس کوئی بات نہیں جانتی کر, میں بھی تیرے سے پانی کے گھونٹوں کا حساب نہ لوں تو مجھے اپنا رب نہ کہنا. اور جب تک اس کی سفیدی, اس پہ میل نہیں آتی برقرار رہتی ہے, یہ اللہ کا ذکر میں لگا رہتا ہے. اور جب اس پہ پٹی پڑ جاوے, میلا ہو جاوے, اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ کپڑے کے میلا ہونے کی جو حیثیت ہے وہ ایک دن کی, یا تو 4 دن پہن رہے, اور نہانے کو باقی تو رسول ایمان ہے. ہم بد نصیب ہیں, میں کہہ رہا ہوں قابل رحم ہیں, جنہیں اپنے آئیڈیل کی جناب محمد مصطفیٰ سب کو ہونا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان نہیں. کیوں کہ نانا نانا جی کے, دادا جی کے. اب یہ سارے بچے کیا نام بیٹے کر رکھا, محمد رکھا. کیا نام رکھا, محمد. اس کے ساتھ کوئی نام لگاؤ. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی بڑی بےعزتی کر سکتے. بیٹھے بغیر وضو کے محمد پورا جا اکابرین میں ایسے گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں دیا گیا. یہ ترقی نہیں ہے, یہ تزلزل ہے, یہ تباہی ہے, یہ گمراہی ہے, یہ بے ہدایتی ہے. جتنے تمہیں کامیابی کے نقشے نظر آ رہے, ان نقشوں کو تم ان پہ محنت کرتے ہو اور دن رات لگا رہے, جو صلاحیتیں اللہ کو پانے کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جانے کی اور آخرت کے بنانے کی اور ایمان کی کامیابی کی تھی, یہ ساری صلاحیتیں دنیا کے بننے پہ لگ رہی ہیں. اب ناراضگی معاف, یہ بیان نہیں ہے, یہ مطلب مذاکرہ ہے. اب بھائی میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھی زندگی گزر گئی 40 سال 30 سال پر, ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا. کہتے خالی گھر اچھا نہیں لگتا, مغرب کا وقت ہے, ہم کیونکہ مہاجر لوگ ہیں, کہتے مغرب کا وقت ہوتا ہے لائٹیں جلا دو, شام کا وقت ہے اندھیرا نہیں گھر میں کرتے, اللہ کے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اللہ کے گھر بلب سے روشن تھوڑی ہوں گے, اللہ کے گھر کمکموں سے تھوڑی روشن ہوں گے. مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی گی, کون سا بلب تھا بھائی, کون سا ماربل, کون سا مسجد سادہ تھی, لیکن ایمان تو اللہ پر چاند کی طرح چمکدار ہوا کرتے تھے.
اب معذرت کے ساتھ مسجد ماڈرن بن گئی، خوبصورت بن گئی، لیکن نمازیوں میں میں بدگمانی نہیں لاتا. لیکن یہ تو قیامت کے دن 11 نمبر کا چھاننا جب چٹے گا تو پتہ لگے گا نمازیوں میں کتنے ایمان والے تھے. بڑا جنازہ ہوا، گراؤنڈ بھر گیا، جگہ نہیں رہی جنازہ میں. افراد تو تھے، ایمان والے کتنے، بخشش کا ذریعہ کتنے بنے. نماز کی جو تبلیغ میں نکل کے 10 صورتیں آتی ہیں، ان کا ترجمہ التحیات کا ترجمہ نہیں، دعائے قنوت کا ترجمہ نہیں. نمازی کو نماز میں حدث، یعنی اس کو اگر حاجت ہو جاوے، وضو کی، ہوا خارج ہو جائے، پیشاب یا قطرے نکل جائیں یا پخانے کے کچھ چھینٹے نکل جائیں، تو اسے نماز سے کیسے نکلنا چاہیے؟ اللہ کی قسم، اللہ نے ہمیں دین اور دین کو سنبھالنے والے اتنے اونچے لوگ دیے جنہوں نے نماز میں نکلنے کا طریقہ، حضور کا انداز بھی سکھلا دیا، آج تک موجود ہے. اور نماز ہو رہی، دوران نماز میرا وضو چھوٹ گیا، میں وضو کر کے دوبارہ آؤں گا تو نماز میں کون سی رکعت میں کس حالت میں شامل ہوں گا؟ مسافر کے پیچھے کل ہم نماز پڑھ رہے تھے ایک سفر میں، تو ہم نماز پڑھ رہے، ہمارے پیچھے مقتدی تھے، سب نے 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا. پھر ہم نے کہا اٹھ جاؤ سجدہ صاحب کر لینا. اور عمر کے اندر 40 سال 45 سال کے قریب تھے بھائی. یہاں بیٹھ کے پشاور کی منڈی کا حل پوچھ لو، مال مویشی کا کام کرنے والا پوری دنیا کے آپ کو ریٹ بتاوے گا. کراچی تک کا بتا، منڈی بیٹھ گئی، منڈی اٹھ گئی، منڈی سجدے میں چلی گئی، منڈی کھڑی ہو گئی، منڈی قیام میں چلی گئی. ٹماٹر گر گیا، پیاز بڑھ گیا. یاد رکھو یہ جتنی ضرورت کی اشیاء ہیں، یہ کھانے پینے کے جتنے سامان ہیں، ان کا ریٹ کا بڑھانا، ان کا ریٹ، یہ حکومت کیا، اللہ کی عزت کی قسم، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ صبح اٹھ سکیں گے کہ نہیں، انہیں تو یہ نہیں پتا کہ کرسی پر جا کے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بن سکیں گے نہیں، انہیں کچھ نہیں پتا. یہ تو ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں. جب سیدھے راستے پر خدا کے بندے چلنا شروع کر جاویں اور اللہ کی ہدایت کردہ رستوں پر، ہدایت کی مقرر کردہ رستوں پر چلنے لگ جائیں، تو یہ ٹماٹر بھلائے یہ ایمان والے کے معیار اور ایمان والے کی برابری کر سکتا ہے؟ ٹماٹر ستا سکتا ہے ایمان والے کو؟ پیاز ستا سکتا ہے؟ ہری مرچیں لیمو ستا سکتے ہیں؟ یہ کھاد گندم ستا سکتے ہیں؟ سارے رو رہے، ریٹ کوئی نہیں، گندم کا ریٹ کوئی نہیں، گندم کا ریٹ کوئی نہیں. اللہ فرمارے میں نے کسا نہ یہ تمہاری، جب میں نے تمہارے یہ رینچوں سے پلاسوں سے تمہیں کسا، اب تم رو رہے ریٹ کوئی نہیں، ریٹ کوئی نہیں. جب میں نے ریٹ بڑھائے تھے تو جھومر بھی تو تم نہیں ڈالے تھے، ڈھولک بھی تو تم نے بجائی تھی. 10 کلومیٹر دور سے ٹریکٹر کے اندر گانے کی آواز مسجد کے اندر سوئی ہوئی تبلیغی جماعت کے کانوں میں پہنچ رہی تھی، اس وقت حرام زدگی بھی تو تم نے کی تھی. اب ریٹ میں نے گھٹا دیے، چلو موج کرو، لاؤ پیسہ، دعا کرو میں حج پہ جاؤں، دعا کرو میں حج پہ جاؤں، بس دعا کرو کہیں سے پیسہ آ جائے. 67,000 حاجی ہمارے سمیت کھڑا ہوا، جن کے پیسے 4 5 مہینوں سے جمے. اللہ نے یہاں بھی عقلوں پہ ہتھوڑے مارے، ہو بے نسل و بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی، گھر میرا ہو اور پیسے سے جائے، مجھے میری کبریائی کی قسم پیسے سے نہیں جایا کرتے، میرے حکم سے جایا کرتے. 30 لاکھ روپے ایک حاجی نے پرائیویٹ کا جمع کرا رکھا، 21 لاکھ روپیہ اللہ نے دماغ میں ڈال دی کہ نہ کرنی، ہاں نہیں کرنی. پوری حکومتوں نے زور لگا لی، پوری دنیا نے زور لگا لی، ان کے ذہن میں ہاں نہیں، ہاں اور نہ کے ڈالنے والے دماغ میں کون ہے بھائی؟ یہ سبق سکھاؤ بچوں. قبر کے پہلے 3 سوالوں میں سے سوال یہ من رب ہوگا، کس کا کھا کے آیا، کس کا پی کے آیا، کس کی نعمتوں سے پیدا اٹھا کے آیا، جان کس نے دی تھی؟ قسم اٹھا کے بتاؤ، تم تو دیندار ہو، متقی لوگ ہو. آج سارے دن میں کس کے گھر کے اندر کتنی مرتبہ اللہ کا نام بولا گیا، کس کی دکان پہ اللہ کا نام بولا گیا، کس نے بسم اللہ پڑھ کے سودا تولا، کس نے بسم اللہ پڑھ کے کھیتوں میں قدم رکھا، کس نے بسم اللہ پڑھ کر میرے عزیزوں اپنی دکان کا تالا کھولا، کس نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی ریڑھی کے اوپر سے چادر ہٹائی؟ یاد ہی نہیں. تیری ماں، تیری بہن، تیری ماں، تیری ماں، تیری قسم، تیرا بنانا. بس یہ زبان پہ ترانے ایسے سجے کہ تمہاری اس زبان کے گندے بولوں کو اور مایوسی اور کفریہ بولوں کو تمہارے بچوں کی زبانوں پر سج گیا. اب بچہ باپ کے سامنے بکریوں کو گالیاں دے رہے، جانوروں کو گالیاں دے رہے، کھوتا نہیں چلتا اسے گالیاں دینی شروع کر دی، بکری نے پٹھے گرا دی اسے گالیاں دینی شروع کر دی، بھینس نے گھرلی میں سینگ مار دیا اسے گالیاں دینی شروع کر دی. رشتوں کا ماحول تو پاکیزہ ہے.
وہ تو پاکیزہ بندوں سے واسطہ رکھتے ہیں، چماروں کی طرح صبح سے لے کر بچوں میں عادت ہے ہاتھ دھونے کی، ماں نے سکھائے نہیں، ماں نے پریکٹیکل کیا ہی نہیں، مینڈک کو چیرنے کا پریکٹیکل استاد نے کیا، روٹی کھانے کا پریکٹیکل کیا ہی نہیں کہ لقمہ کیسا کھانا ہے، دانتوں میں کیسے چپڑ چپڑ شرطیں لگ رہی، پوری روٹی کا لقمہ کون بناوے گا، ایک سانس کے اندر بوتل کون پیے گا، 4 گلاس پانی ایک سانس کے اندر، 1000 روپے انعام، کبھی کم بختوں ہی ہوگی تو کو سنت کے مطابق کون پیے گا، اسے 500 روپے انعام ملے گا۔ پوری دنیا کا کفر رائبن میں دین سیکھنے کے لیے آ رہا، کتنی مایوسی کی بات ہے، کافر لوگ کلمہ پڑھ کے ہمارے دروازے پر آ رہے دین سیکھ لو۔ 50 سال کے کفر میں زندگی گزارنے والے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دین سیکھ لو، مسجد میں جماعت آئی ہے، بیرون سے ساتھی آئے ہیں، افریقہ سے امریکہ سے آئے ہیں، وہ دین کی بات، کتنی بے شرمی کی بات ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کلمے کے نام پر ملک بنا، کلمے کے نام پر ریاست بنی، کلمے کے نام پر انسان کو اللہ نے زندگی کی رونقیں بخشی، لیکن کتنی مایوسی کی بات ہے، کلمہ ہمارا تھا، دین ہمارا تھا، پاسمان ہم تھے، ذمہ دار ہم تھے، نگہبان ہم تھے، سرپرست ہم تھے، آج اتنی بدنصیبی کہ لوگ دین سکھانے ہمیں آ رہے ہیں، اور رائبر کے اندر جا کے کارگزاریاں سناتے ہیں، ہم ایک علاقے میں گئے وہاں اذان دینی نہیں آتی، کتنی آبادی کو میت کو غسل دینا ہی نہیں آیا، کتنی بے شرمی کی بات۔ قصبے کے اندر کتنی عظیم دینی درسگاہ ہے، معتمد صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو، سینکڑوں بچوں کی آمین ہوتی ہے، باپ بھی آمین میں شامل نہیں ہوتا، ختم قرآن بچے کو باپ ہی نہیں آتا، اور مولوی صاحب کہتے ہیں ابا آیا ہے، بیٹے کا باپ اپنے جیو کوئی نہیں آیا، پھر بیٹیاں عالمہ بنتی ہیں، وہاں دوپٹہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کتابوں کا نسخہ لے کے کھڑے، فرماتے کوئی ہے، کوئی اس کے رشتہ داروں میں کوئی آیا ہے، ایک بھی تو بدنصیب نہیں آتا۔ دین لاوارث کا نہیں میرے لاڈلو، دین لاوارث نہیں ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اگر تم میں فکر نہیں اپنی حالت کے بدلنے کا تو اللہ کو بھی کوئی فکر نہیں کہ تمہاری حالت چلو تباہ ہو جاؤ۔ اگر تم میرے دین متین کی مدد کرنا چھوڑ دو گے، تم اسے یہ نہ سمجھنا کہ لاوارثہ وارث اللہ ہے، تو تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اور اس غلط فہمی میں مت رہنا، 1000 کا نوٹ بیوی کو دے، شو ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاوے، 500 کا نوٹ بیٹے کو دے اور باپ ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جاوے، اور میں تجھے 70 سال کی نعمتیں دوں، میں کہوں گا بس کوئی بات نہیں جانتی کر، میں بھی تیرے سے پانی کے گھونٹوں کا حساب نہ لوں تو مجھے اپنا رب نہ دینا۔